اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے، اللہ اس کا پاسبان کیسے بن جاتا ہے؟ اور دین کی بہت بڑی داعیہ ہو سکتی ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مرد کی تعلیم صرف ایک مرد کی تعلیم ہے، اور ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کرنی ہوتی ہے، اس لیے ماں کی گود پہلی درس کا ہوا کرتی ہے، اور ماں کو پڑھانا اور خصوصاً دینی علم سے زیور آشنا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ دینی علم لڑکی کو عورت کو دینا انتہائی ضروری ہے۔ کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ساری ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو اور اس وقت کی صحابیات کو جو ضروری علم تھا ان کو جو ہے دیا تھا۔ سارا دن سربراہ گھرانہ جو ہے وہ باہر رہتا ہے کمائی کے لیے، بچوں کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ ماں نے کرنی ہے۔ اگر ماں کی اپنی تربیت نہیں ہوگی، ماں تعلیم یافتہ نہیں ہوگی، اس کو اخلاق نبوی نہیں آتا ہوگا، تو بچہ کیسے اخلاق نبوی سیکھے گا؟ ماں گالیاں دیتی ہے تو بچہ بھی پھر گالی دینے والا بنے گا۔ ماں بے حیائی کے کام کرتی ہے، بچہ بھی بے حیا بن جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کی تعلیم کا خصوصاً بندوبست کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں عورتیں مسجد نبوی میں اور جہاں جہاں مساجد تھی، عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی، اور عورتیں مسجد میں وقت کی نماز بھی پڑھا کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے تعلیم و تربیت بھی حاصل کرتی تھی مسجد میں۔ آج ہم اسکول بھیج دیتے ہیں، کالج بھیج دیتے ہیں، یونیورسٹی بھیج دیتے ہیں، بازاروں میں بھیج دیتے ہیں، اور ذمہ دار جو ہے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو چارہ لانے کے لیے جو ہے کھیت میں بھیج دیتے ہیں، شاپنگ کے لیے عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں، لیکن مسجدوں میں ہم نے اہتمام نہیں کیا۔ کس قدر سے تعریف ہے کہ ہر جگہ آنے جانے بازاروں میں زیادہ تر مردوں سے بھی زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ مرد کی جو اپنی اشیاء اس کی خریداری کی جو ہے ایک سیکٹروں میں جو ہے عورتیں کر کے لاتی ہیں، لیکن مسجد میں آتے ہوئے ہمارے جو تحفظات ہو جاتے ہیں، نہیں یہ غلط ہو جائے گی۔ اور مسجدیں جو ہے آداب سکھاتی ہیں، عقائد سکھاتی ہیں، اخلاقیات سکھاتی ہیں۔ یہ مساجد جو ہے اسلام کے مرکز ہیں، ان سے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو نہیں روکا جا سکتا۔ باپ کے پاس، خامد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی بیٹی مسجد میں جا کے کوئی جو ہے عبادت کے لیے جانا چاہتی ہے، تعلیم کے لیے جانا چاہتی ہے، تربیت کے لیے، کہ خامد کے باپ کے بھائی اس کو روک سکے۔ اسکول جانے سے روک سکتا ہے، بازار جانے سے روک سکتا ہے، خامد کو اختیار ہے، لیکن مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صحابہ نے کہا میں نے آج کے بعد اپنی بیوی کو جو ہے مسجد میں نہیں جانے دینا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، بلایا، بیٹا تو اپنی بیوی کو کیوں روکتا ہے؟ کہا ابو جان آج وہ حالات نہیں ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لوگ جایا، عورتیں نماز پڑھنے بھی جایا کرتی تھی، درس و تدریس کے لیے بھی جایا کرتی تھی، ابو بکر کے دور بھی جاتی ہے۔
عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جاتی تھی، کہا ابو جان آج وہ حالات نہیں ہیں، میں نے نہیں جانے دینا۔ روایات میں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتنا ناراض ہوئے اپنے بیٹے سے، اتنا ناراض ہوئے، کہا میں حدیث رسول اللہ پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے دور میں جایا کرتی تھی، تو اپنی منطق، اپنی عقل کی توجیہ بیان کر رہا ہے۔ جو میں نے آج کے بعد تم سے کلام نہیں کرنی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فوت ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے بیٹے سے بات تک نہیں کی۔